learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ یونس آیت 95۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا جو اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلیل ہے، اور یہ کہ اس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوئے تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جنہوں نے دنیا اور آخرت کا خسارہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو چیزوں سے منع کیا ہے، قرآن پاک میں شک کرنا اور اس کے بارے میں جھگڑا کرنا، اور اس سے بھی شدید ترین چیز اس کی تکذیب یعنی اس کو جھٹلانا ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات ہیں جن کو کسی لحاظ سے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ان الذین حقت علیہم، یقیناً جن لوگوں پر ثابت ہو گئی کلمات ربی کا، آپ کے رب کی بات، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ واجب ہو گئی، یہی بات لوح محفوظ میں ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مجاہد رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر ثابت ہو گئی، یعنی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، بھٹکے ہوئے اور جہنمی ہیں کہ وہ وہی کچھ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں مقدر ہو چکا، اور اگر ان کے پاس ہر قسم کی نشانی اور معجزہ بھی آ جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَاتٍ، اور اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ پچھلے حکم کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ میں داخلے کا حکم دے رکھا ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے اور وہ کفر کی حالت میں ہی مریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو قضاء و قدر میں فیصلہ کیا ہے اور جو حکم اور وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس کے انکار پر ہی قائم رہیں گے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کا مشاہدہ کر لیں۔ اس وقت وہ ایمان لائیں گے جیسے فرعون نے غرق ہوتے ہوئے ایمان لایا تھا، لیکن اس وقت انہیں ان کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ فلولا کانت قریۃ، سو کیوں نہ کوئی بستی ایسی ہوئی، آمنت، کہ ایمان لائی ہو، فنفعها ایمانها، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یعنی جتنی بستیوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور آخرت کو جھٹلایا، ایسی کسی بستی کو عذاب دیکھ کر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المومن آیت 84-85 میں، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کا انکار کیا جسے ہم اس کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ پھر ان کا ایمان نہ تھا کہ انہیں کوئی فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو یقیناً اس کے بندوں میں پہلے گزر چکا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیت 99 اور 100 میں بھی فرمایا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب مجھے لوٹا دے تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، اور اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جس میں وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجبوری میں ایمان قبول کرنے والوں کے ایمان کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ایسے لوگوں سے عذاب دور کر دیا جائے تو وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائیں گے۔ الا قوم یونسا، یونس کی قوم کے سوا، لما آمنو، کہ جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم، ہٹا دیا ہم نے ان سے، عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور فائدہ دیا ہم نے انہیں ایک مدت تک۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت 139 سے 148 میں بھی بیان کرتے ہیں، اور یقیناً یونس پیغمبروں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا، پھر انہوں نے کرہ ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے تھا، چنانچہ اس کو مچھلی نے نگل لیا، اور اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا۔ یقیناً پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یقیناً وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے ایک چٹیل زمین میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اسے ایک بیل دار پودا اس پر اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا یا اس سے زائد ہوں گے، سو وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک خاص مدت تک کے لیے فائدہ دیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کے بعد جب ایمان لائی تو اپنے ایمان پر قائم رہی، جبکہ عام طور پر عذاب کے بعد ایمان لانے والے جب حالات درست ہو جاتے ہیں تو ایمان پر قائم نہیں رہتے۔ یقیناً قوم یونس کے معاملے کی حقیقت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یونس علیہ السلام عراق کے قدیم شہر نینوا کی طرف بھیجے گئے تھے۔
اور ان کی دعوت پر جب قوم ایمان نہ لائی تو یونس علیہ السلام نے ہجرت کی اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ عذاب کی ابتدائی علامات جب شروع ہو گئیں تو قوم یونس اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی، وہ اپنے مویشیوں کو، عورتوں اور بچوں کو لے کر میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تب عذاب ان پر سے اٹھا دیا۔ جس طرح عذاب ظاہر ہونے سے پہلے کا ایمان قابل قبول ہے، اسی طرح عذاب واقع ہونے کے قریب کا ایمان بھی قابل قبول ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو۔ اس واقعے کو اس مقام پر لانے کا مقصد انکار کرنے والوں کو ڈرانا اور متوجہ کرنا ہے کہ اگر اب بھی مان جاؤ تو قوم یونس کی طرح عذاب سے بچ سکتے ہو۔ لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر لوگ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کے مطابق تبدیلی کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو جو زمین میں ہے سب اکٹھے ضرور ایمان لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو جو کوئی بھی زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو الہام کر دیتا اور ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے درست کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایمان لائیں اور بعض لوگ کافر رہیں۔ افانت تکرہ الناس، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے، حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ سب مومن ہو جائیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر لازم کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ ایمان کے لیے تو مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایمان اختیاری معاملہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ سورہ البقرہ 256۔ نبی کا کام تو خوشخبریاں دینا اور ڈراوے دینا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا انا علیک الا البلاغ، آپ پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ شعراء آیت 48۔ نبی ہدایت دینے کی قدرت نہیں رکھتا، ہدایت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں، کسی نبی کی یہ ذمہ داری بھی نہیں کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ 272 میں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم ہے کہ اس نے انسان کے اندر ہدایت اور گمراہی کی استعداد رکھ دی ہے اور آزادانہ ماحول میں اس کو رکھ کر یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ہدایت یا گمراہی کا راستہ اختیار کرنے کا خود فیصلہ لے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اچھائی اور برائی کی تمیز دی، اور دوسری طرف پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں تاکہ پیغمبروں کی دعوت سے نیکی کا شعور جو ہے وہ ابھرے اور اس طرح انسان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے، اور دوسری طرف شیطان کی کال سے ایک انسان کے اندر گمراہی کی استعداد بھی ابھر کر سامنے آتی ہے اور انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ انسان اپنی فری ول سے اپنے راستہ منتخب کرے، یہی انسان کا امتحان ہے۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی قضاء و قدر کے مطابق ہی کوئی ایمان لا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس دنیا میں ایمان کی نعمت اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب وہ اس طریقے پر چلے گا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور جس پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان کی چاہت ہو، وہ اس راستے پر چلنا بھی چاہتا ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کے اور ایمان کے درمیان رکاوٹ بن جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایمان لانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایمان کا راستہ آسان کر دیتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا اذن ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور گندگی ڈال دیتا ہے، عَلَى الَّذِينَ لَا يَأْكِلُونَ، ان پر جو لوگ نہیں سمجھتے، یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گمراہی اور شر ڈال دیں، اللہ تعالیٰ انہی پر گمراہی ڈالتا ہے جو اس کے دلائل پر غور و فکر نہیں کرتے، نہ عقل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر کان دھرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔